اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باطنی بیماریوں میں ایک اور انتہائی خوفناک جو بیماری ہے وہ ہے عناد حق۔ عناد حق سے مطلب یہ ہے کہ انسان کسی دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اس میں جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، جو درست بات ہے، اس کو جاننے، سمجھنے اور اس کے درست ہونے کا یقین رکھنے کے باوجود ضد، ہٹ دھرمی، انا، ذاتی مفاد یا اور کوئی بات جیسے معاشرتی دباؤ، خاندان کا دباؤ، کوئی بھی ایسی بات، وہ اس کی وجہ سے درست بات کی بھی مخالفت کرے، اور یہ ہمارے یہاں عام ہے، اور خصوصاً معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے یا خاندان کے دباؤ کی وجہ سے تو یہ ہمیں ہر اپنی تقریب میں یہ نظر آتا ہے۔ اب اس میں یہ جو مفاد کی خاطر، انا کی خاطر کمزوری اپنی اس کی وجہ سے مخالفت جو کرتا ہے، یہ صرف ایک اخلاقی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتہائی سنگین روحانی بیماری ہے، اور یہ روحانی بیماری جو ہے انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے اور حق سے دور لے جاتی ہے اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے انجام کو بہت واضح بیان کیا ہے، اور ترجمہ آیت کا کچھ یوں ہے کہ حکم ہوگا کہ ڈال دو جہنم میں ہر بڑے ناشکرے کو اور ہٹ دھرم کو۔ اور یہ آیت بڑا واضح طور پہ ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ حق کی مخالفت انسان کو کفران نعمت تک لے جاتی ہے اور ہٹ دھرمی تک لے جاتی ہے اور جہنم کا گڑھا ہمارا مقدر بنا دیتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس عناد کو اور سرکشی کو بڑا سخت الفاظ میں اس کے خلاف بات کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، دو کان بھی ہوں گے جن سے وہ سنے گی، ایک زبان بھی ہوگی جس سے وہ کلام کرے گی، اور وہ کہے گی مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش اور ہر ہٹ دھرم شخص پر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والے پر، اور تصویریں بنانے والے پر۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ سرکشی جو ہے وہ اور عناد جو ہے وہ اللہ کو کس قدر ناپسند ہے کہ جہنم خود جو ہے ایسے لوگوں کی نشاندہی کرے گی۔ یہ جو عناد حق ہے، اس کی سب سے پہلی جو مثال ہے وہ شیطان کی ہے، ابلیس۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام فرشتے جو ہیں انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی چون و چرا کے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس جو تھا اس نے انکار کر دیا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، مگر پھر بھی وہ اندھا ہو گیا تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اور اس نے کہا، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے اپنا آگ سے پیدا ہونا اس کو تکبر سمجھا اور مٹی سے پیدا ہونے سے افضل سمجھا۔ یہ بات
اب حق کو جانتے ہوئے بھی مخالفت کی تھی، خالص اناد حق، خالص سرکشی، خالص تکبر، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور فرمایا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ اور یہ واقعہ اس بات کو اور اس حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ جو عناد حق ہے وہ انسان کو عبادت، علم، نیکیاں، ہر چیز ہونے کے باوجود تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 3 باتیں جہنم جن کا اعلان کرے گی، یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان سے سچی توبہ نہیں کریں گے تو ہمارے تمام اعمال اس سے تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے جو اسباب ہیں اس میں بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو تکبر ہے خود۔ تکبر جو ہے وہ انسان کو یہ ماننے ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی بات پہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی برابر دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے۔ اب مال و دولت کی خواہش، یہ بھی انسان کو حق کا انکار جو ہے وہ کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے سچ کو مان لیا تو ہمیں دنیاوی نقصان ہو جائے گا، ہمارے دنیاوی فائدے جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اسی طرح دنیا کی محبت، خود پسندی، شہرت کی طلب، یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ اس سرکشی کو جنم دیتی ہیں۔ انسان اپنی رائے، اپنی پہچان اور اپنی واہ واہ کو حق پر قربان کر دیتا ہے۔ اور ہمارے ارد گرد تو اب یہ حال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر کے جو بزرگ ہیں انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، اگر اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں وہ آنے والی نسلوں کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو بچے ہیں وہ بجائے نصیحت کو قبول کرنے کے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ، کچھ بچے، جب ہم بچے کہہ رہے ہیں تو بچے کا مطلب اس میں جوان بھی شامل ہیں، مطلب اگر بزرگ ہیں تو ان کے اگلی نسل بھلے اس کی عمر 30 سال ہو گئی ہو لیکن ہم اس کو بچہ کہہ رہے ہیں، یہ اس بزرگ کے لیے تو وہ بچے ہی ہیں۔ تو وہ بچے کئی بار جو ہے ان کا جو عام جملہ سننے کو ملتا ہے، آپ نے بھی کبھی شاید کبھی سنا ہوگا، وہ اس قسم کا جملہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا وقت گزار لیا، ہم کو اپنے حساب سے جینے دیجیے۔ یا اس طرح کا جملہ ہوگا کہ آپ نے اپنے تجربات سے سیکھا، ہم کو اپنے تجربات سے سیکھنے دیجیے۔ ایسے جب بات سننے کو ملتی ہے تو پھر وہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نصیحت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بالکل ہی اپنی زبان بند کر لیتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان کہ اپنے بزرگوں سے نصیحت جو سنتے تھے وہ بھی آپ سننے کو نہیں ملتی، بہت بڑا نقصان ہے۔ بہت سی ایسی باتیں دیکھیں، جو بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب آگ ہے، آگ جلاتی ہے، اب وہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اپنی نادانی میں ماں باپ کے کہنے کے باوجود آگ کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دے، اس سے اس کا ہاتھ کو تپش ہوگی تو ایک دم پیچھے ہو جائے گا، لیکن وہ یاد رکھے گا کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے۔ لیکن اگر ایک سمجھدار شخص جو ہے وہ بھی ایسا ہی کام کرے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس میں کوئی نقصان ہے، اس کے باوجود وہ اس کی طرف لپکے کہ میں پہلے دیکھ تو لوں، تو پھر اس پہ افسوس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو براہ راست اللہ رسول کی نافرمانی بن جاتی ہیں۔ ایک مثال ہے بسیار خوری، زیادہ کھانا، اوور ایٹنگ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پہ کہا کہ بھوک رکھ کر اٹھ جاؤ۔ زیادہ کھانے کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود
آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ آپ اپنے بچے کو اگر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا زیادہ نہیں کھاؤ تو الٹا غصہ کر جائے گا، ناراض ہو جائے گا. اور جو زیادہ بد زبان قسم کے ہیں اور وہ خود اپنا کماتے ہیں، کوئی پتہ نہیں آپ کو یہ جملہ بھی سننے کو مل جائے کہ میں خود کماتا ہوں تو میں کھا رہا ہوں. تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے، بزرگ بیچارے جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو بزرگ جب خاموش ہو جائیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے لیے تو تباہی آ گئی، کیونکہ اب آپ کو سمجھانے والا کوئی نہیں رہا. یہ جو ساری بیماریاں ہیں ان کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنے انجام پر غور کرے. دنیا کے دباؤ، معاشرے کے دباؤ، خاندان کے دباؤ، اولاد کے دباؤ، یہ جو دباؤ ہیں آپ اس وقت ان کو قبول کر لیں گے، روز قیامت ان میں سے کسی نے ہمارے لیے آگے نہیں آنا. وہاں پہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے اپنے رب کو کہ یا اللہ میں تو مجبور تھا، کیونکہ ہم مجبور نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے، قوت بھی دی ہے. اگر فرض کریں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں اور آپ کا خاندان نہیں سنتا، اور آگے سے فرض کریں کچھ نہیں بھی کہتا، تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کام میں شریک ہی نہ ہو. یہ تو کیا جا سکتا ہے. تو اپنے انجام پہ اگر غور کریں گے تو پھر ہمیں یہ چیز یاد رہے گی کہ آج تو میں اپنے بچے کے دباؤ میں، اپنی بیوی کے دباؤ میں، ماں باپ کے دباؤ میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن قیامت میں میری بخشش نہیں ہوگی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ماں باپ کی ہر بات ماننا فرض ہے، ایسی کوئی بات ماں باپ کی یا کسی بزرگ کی جو اللہ رسول کے احکامات سے ٹکرا جائے وہ نہ ماننا فرض ہے. کیونکہ وہ حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو سب سے زیادہ پیارا ہمیں اپنے نبی کو بنانا ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی زوجہ سے بھی زیادہ، اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ. اگر اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا پیارا بنائیں گے تو پھر آپ ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں گے. آپ کو جو نافرمانی نظر آ رہی ہوگی آپ کے دل کو چبھے گی نہیں وہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کو پسند ہے. اسی لیے اسی پہ نظر رکھنا ضروری ہے. اپنے انجام پر غور کریں، پھر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی جو ہے اس کو بھی پہچانیں. دنیا جو ہے وہ ناپائیدار ہے، اس بات کو بھی سمجھیں، اور یہ بات بالکل دل میں ہونی چاہیے کہ جو حق ہے اس کو قبول کرنا ہی عزت ہے، اس میں ذلت نہیں ہے. وقتی طور پہ آپ کو کچھ باتیں سننے کو مل سکتی ہیں، وقتی طور پہ کچھ قطع تعلقی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف وقتی باتیں ہیں، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بالآخر آپ کی اچھائی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ ہی جاتی ہے. آپ نے جو کہا وہ بالآخر اس کے اچھے ثمرات آپ کو حاصل ہو ہی جاتے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو حق بات ہے اس کو ہم قبول کریں. اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے دنیا میں بلند کر دیتا ہے. جو ضد پر اڑ جاتا ہے وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے. ہاں اگر دین میں ہمیں کسی چیز کی گنجائش ہے تو اس گنجائش سے اگر ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر دین میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ہم کسی بھی بہانے سے اور کسی بھی وجہ سے اس معاملے کے اندر شامل نہیں ہو سکتے ہیں. چاہے اس کے لیے آپ کو برادری کی ناراضگی جو ہے برداشت کرنی پڑے، چاہے آپ کو اپنے رشتہ داروں کی جو ہے وہ تعلق توڑنا جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے. کیونکہ قرآن میں بھی ہمیں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو رشتہ دار ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری بیویاں ہیں، یہ سب ہمارے لیے امتحان ہے. قرآن میں یہ بڑا واضح اللہ نے کہہ دیا ہے. تو امتحان کس طرح سے ہیں؟ امتحان دو طرح سے ہو سکتے ہیں.
اچھے وقت میں ان کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے، اور اگر کوئی برا وقت آ گیا تو ان کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی کام اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو مخالفت ملتی ہے، یہاں سے پتہ چل جائے گا آپ کو۔ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک مثال دی تھی کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک عام سی بات ہے کہ ہمارے کئی عزیز ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے چاہا کہ اب ہم ایسا کریں کہ بڑا وقت ہو گیا، اپنے چہرے پر سنت سجا لیں، تھوڑی سی داڑھی بڑھا لیں، بے شک فی الحال چھوٹی ہی ہو، تو گھر سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات آپ کے اپنے ماں باپ جو ہے وہ مخالفت پر اٹھاتے ہیں اور باقاعدہ دھمکیاں ملتی ہیں۔ ماں کہے گی میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، ماں کہے گی تو میرا نافرمان ہے، تو کیا کریں؟ ماں کی مان کے اللہ کے نافرمان ہو جائیں، ماں کی مان کے نبی کے نافرمان ہو جائیں؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام دینا ہے، کیونکہ نبی بھی وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات جو ہے، سنت آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیرت کا آپ مطالعہ کر لیجئے، کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ اللہ کے لیے ناگوار گزرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ معاملات ایسے ضرور ہیں جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کو استثناء حاصل ہوتا ہے، ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو امت کو اجازت نہیں ہوتی لیکن نبی کو اجازت ہوتی ہے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کام جو نبی نے کیا لیکن امت کو اس سے منع کیا، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ نبی کے لیے خاص ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے گی تو ارد گرد آج کل تو ویسے بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے دوسرے ممالک سے اور دوسرے مذاہب کے بہت سے لوگ اور بہت سے ان کے جو علماء ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ پر اس کا بڑا عجیب و غریب سا اثر ہوتا ہے۔ یہ سب شیطانی اثرات ہیں۔ بس اگر دل میں یہ جما لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس پیغام کے مطابق زندگی گزار کے دکھائی، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اور شخص ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا۔ ہم انہی سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ جس سے محبت کرتے رہے ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں حب رسول ہے، حب رسول کا تقاضے میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ حب رسول اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف نبی، حب رسول میں شامل ہے کہ جس سے نبی نے محبت کی ہم اس سے بھی محبت کرنی ہے، جس نے نبی سے محبت کی ہم نے اس سے بھی محبت کرنی ہے۔ یہ حب رسول کا تقاضا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں۔ اب یہ جو عناد حق ہے، یہ دل کی سختی، نفس کی غلامی اور ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ حق کی بات سنے، فوراً اپنے دل کا جائزہ لے، اگر بات درست ہے اس کو قبول کرے، بغیر کسی جھجک کے قبول کرے، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، چاہے وہ اس کے تمام خاندان، تمام برادری، تمام معاشرے کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ طرز عمل یہ جو ہوگا، یہ طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے گا اور دل کی سلامتی کا ذریعہ بنے گا، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے لیے کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے میں ہم بد زبانی پہ نہیں اتریں گے، بد کلامی پہ نہیں اتریں گے، کیونکہ بد زبانی، بد کلامی، طعنہ، طنز، یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ براہ راست یا اللہ کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست وعید موجود ہے، براہ راست۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ ہم ان کی تعلیمات کے نتیجے میں کوئی آپ کو ایک بات اخذ کر کے نہیں دے رہے ہیں، براہ راست موجود ہے۔ جیسے حدیث میں آ گیا کہ مومن کبھی فحش نہیں کہتا، اسی طرح قرآن میں آ گیا طعنہ دینے والوں پہ
اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، جھوٹ بولنے والے پہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، طنز کرنے والے پہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اور آج کا وقت ہے کہ جس میں ہم بات بات پر طعنہ کر رہے ہیں، بات بات پر طنز کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنی عبادت پر فخر ہے، اور اتنا فخر ہے کہ ہم اس تکبر میں ڈوب گئے ہیں، ہمیں اپنے تکبر کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ کیونکہ جب ہم طعنہ دیتے ہیں، جب ہم طنز کرتے ہیں، جب ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو قرآن میں آ گیا کہ نہیں کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا، جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل درست جا رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ ہم اپنے لیے جہنم میں گھڑے تیار کر رہے ہیں، ہم درست نہیں جا رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، پہلے بھی بہت دفعہ عرض کر چکے ہیں ہم، آج دوبارہ آخر میں یہ بات عرض کرتے ہیں تاکہ بات بار بار دہرا دینی چاہیے تاکہ یاد رہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے مغفرت طلب کر کے سوئیں، اور روزانہ سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر کے سوئیں، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو معاف نہیں کرنا تو روز قیامت کس منہ سے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، جب ہم حق کے لیے کھڑے ہوں تو احسن طریقے سے بات کرنے کا اذن و توفیق ملے ہمیں، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔